اسی طرح فرض ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ تم کوئی کام اسلام کے خلاف تخریب کاری والا نہیں کرو گے۔ جب انہوں نے اپنا عہد توڑا پھر رسول اللہ نے جنگ کی، جب تک یہ اپنے عہد پہ پورے رہے سرکار علیہ السلام نے ان کو مسلمانوں جیسے حقوق ادا فرمائے، ان کی عزت کی، ان کے مال کی، ان کی جان کی اسی طرح حفاظت ہوتی تھی جس طرح ایک مسلم کی عزت، مال اور جان کی حفاظت ہوتی تھی۔ اور یہ قانون آج اور قیامت تک باقی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی کافر ہمارے ملک کے سربراہ کی اجازت سے رہ رہا ہے تو اس کی عزت، جان اور مال کی حفاظت اسلامی ریاست پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ایک مسلم کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کرنا فرض ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا مقدس ایک چھوٹی سی چند جملوں میں ایک معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کس قدر پیارے جملے عطا فرمائے۔ اب میں اگر اپنے آپ پہ لاگو کر لوں کہ میرے گھر کے ہر طرف 40 جو گھر ہیں نا، میں نے ان کو ستانا، ان کو تنگ کرنا، ان کی عزت سے کھیلنا، ان کو پریشان کرنا، یہ میں آ گیا، میرے ساتھ والا ہے۔ اب مزید 40 جو میرے 40 ہیں جب اس کی طرف نسبت کریں گے تو میری طرف 41 بنیں گے، کیونکہ وہ میرے گھر سے ایک طرف اس طرف ہے، جو اس سے اگلا ہے وہ میدان میں اترے۔ جب ہم اس کی طرف نسبت کریں گے، اس کے پڑوسی کتنے، میرے 40 تو اس کے 42 ہو گئے، کیونکہ 2 گھروں کو تو چھوڑنا پڑے گا نا۔ اب اسی مناسبت کو آپ دیکھیں اور پورے اسلامی معاشرے میں جہاں تک مسلم پھیلے ہوئے ہیں اسی کو اسی طرح دیکھتے جائیں، ہر بندہ اس حدیث پہ عمل کرنے والا ہو جائے تو اس معاشرے سے وہی خوشبو پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی جو صحابہ کرام کے معاشرے سے خوشبو اٹھتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بانی اسلام کے دیے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں سے انحراف کیے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، چادر نہیں کئی چادریں تہہ بتہ کر کے ہم نے اوڑھ لی ہیں۔ کوئی کچھ کا کچھ کہتا رہے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ میرے بھائی دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہاں سن کے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن من آذا جارہ فقد آذنی ومن آذنی فقد اذى اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے مطابق اگر پڑوسیوں کو ستایا گیا، ان کو تکالیف دی گئی تو قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج اس کو بھلا دینا تو بڑا آسان ہوگا شاید کچھ لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن قیامت کے دن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب دعویٰ دائر ہوگا تو نے فلاں کو تکلیف کیوں دی تھی، اور تجھے پتہ تھا اس کی تکلیف حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تکلیف، اور تجھے علم تھا کہ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا حقیقت میں، دے جواب۔ آپس میں بیٹھے ہیں، ابھی کوئی محشر کا دن نہیں، مثال میں نے رکھی ہے، تو کیا جواب ہوگا اس وقت؟ ماشاءاللہ آپ سب عقل مند، دانشور، باشعور لوگ ہیں، بتائیں کیا جواب ہوگا؟ اور جو ہوگا وہی بتا دیں، سوائے شرمندگی کے اور تو کیوں بندہ کل کو پریشان ہو؟ آج ہی اللہ کی جناب میں جھک جائے، یا اللہ جو ہو گئی ہے معاف کر دے، اور پتہ ہے کہ فلاں پڑوسی کو ستایا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لے۔ کیا ہوتا ہے معافی مانگنے میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھنا اتنا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آج تک جب سے میرا آپ سے تعلق ہے میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہی گناہ، اور میری عزت میں کتنی کمی آئی ہے۔ میں نے مثال نہیں دی، میں نے حقیقت میں آپ سے معافی مانگی ہے۔ پھر کہہ دیتا ہوں اگر میری وجہ سے کسی کو شریعت کی روشنی میں رہتے ہوں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ممکن ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب میری عزت پہ کتنی کمی آئی؟
بولو تو صحیح. یہی کچھ ہم نے کرنا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ورنہ پھر رسول اللہ کا فرمان ہے اگر ستایا نا لوگوں کو، بخاری کی حدیث، اور ان سے معافی نہ مانگی، فرمایا قیامت کے دن پھر معاف کوئی نہیں کرے گا. پھر معافی کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ فرمائے گا اس کو نیکیاں دو، جس نے زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں لو. حدیث ہے نا کہ بندہ آئے گا بڑے بڑے نیکیوں کے دفتر لے کے، ابھی میزان کے قریب ہی ہوگا تو ایک ادھر سے آ جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک ادھر سے آ جائے گا، مالک اس نے میری عزت خراب کی تھی. یہ رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں مسلم کی. سرکار نے فرمایا کس طرف سے آئے گا؟ مالک اس نے میرے فلاں حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا. سرکار نے فرمایا بس اللہ فرمائے گا حق والوں کو حق دیے جا، کیونکہ وہاں تو عدل و انصاف ہے، حق والوں کو حق. اب وہاں پتہ ہے کس طرح دیا جائے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس نے کی، کرنے والے کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں. سرکار فرماتے ہیں ایک کو ملی، دوسرے کو ملی، تیسرے کو ملی. فرشتے عرض کریں گے مالک اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، بندے ابھی کھڑے ہیں، حق والے بندے ابھی. آج مسلمانوں کی عزتیں خراب کرنا مختلف انداز، چغلی میں، غیبت میں، بہتان تراشیاں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے جن کی تفصیل میں کسی وجہ سے عرض نہیں کرنا چاہتا. آپ سب کو علم ہے کہ کسی کو تکلیف کس طرح پہنچتی ہے. غور کریں، یا اللہ بندے کی نیکیاں ختم اور حقوق لینے والے. اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا حکم ہوگا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. گناہ ڈال دیے، مالک حقوق لینے والے ابھی کھڑے ہیں. قال النبی علیہ السلام فَطُرِحَ فِي النَّارِ، حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جہنم رسید کر دو. آج معافی مانگنا مشکل ہے یا وہ کام مشکل ہے؟ بولو تو صحیح. مرضی آپ کی ہے، بندہ ہے نہ چیز کی ذمہ داری تو سمجھا دینا ہے، سرکار کا پیغام پہنچا دینا ہے. میرے بھائی کاش کہ امت مسلمہ فقط معاشرے کے امن کے اعتبار سے فقط رسول اللہ کی اسی ایک حدیث پہ عمل کر لینا، کاش اس کائنات میں 1400 سال پہلے والے معاشرے کی بہار لوٹ آئے گی جو صحابہ اور اہل بیت کے زمانے میں دیکھی جاتی تھی. حدیث ایک یہ ہے جامع الفاظ کا فائدہ، یہ ہے فصاحت اور بلاغت کا فائدہ. ایک جملہ دیا، اگر بانی اسلام کے ماننے والوں رسول کریم فخر موجودات علیہ السلام کی اس ایک جملے پہ ہم عمل کر لیں تو آپ بتائیں معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں کوئی بچے گی؟ کتنی بڑی فصاحت و بلاغت عطا کی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو. ایک جملے پہ عمل کرے تو پوری کائنات کا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. جہاں تک مسلم آباد ہیں، جہاں تک مسلم آباد ہیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانہ تکثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار او كما قال عليه السلام. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثواب من العقيد ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والتسلیم. غور کرنا اس حدیث پر. سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے سرکار سے سوال کیا
قال رجل، ایک غلام نے سوال کیا. سوال کی تقریر کچھ یوں بنتی ہے، مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، وہ شخص دو عورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، یہ جنتی ہیں یا. پھر اس سائل نے دونوں عورتوں کی عبادات اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بس یہ دو جملے تعارف کراتے ہوئے، وہ عبادت کیسی کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. اب سننا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ان فلانا، یا رسول اللہ وہ جو فلاں عورت ہے، تکثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها، پورے مدینے میں اس عورت کو جب بھی کوئی یاد کرتا ہے تو جملہ یہ بولتا ہے وہ عورت تو بڑی نمازی ہے، وہ عورت تو بڑے صدقات و خیرات کرنے والی ہے، وہ عورت تو بڑے روزے رکھنے. غور کرو، یہ صحابہ کے معاشرے میں جو خود ساری رات نفل میں کھڑے ہیں، دن روزے کے ساتھ جہاد بھی ہے، ان کے معاشرے میں بھی اگر کسی بندے کو اس نام سے جانا جاتا ہو کہ وہ بڑا نمازی ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ بڑا صدقے کرتا ہے، وہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، وہ بڑے روزے رکھتا ہے، تو کوئی مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا اس معاشرے میں جس کو نیکیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہو. اگلی بات سننے کے قابل، انہا تؤذی بلسانہا جیرانہا. سرکار جس عورت کی نمازوں کے چرچے، اے اللہ کے محبوب، دونوں جہانوں کے مالک و مختار غیب دان نبی علیہ السلام، جس عورت کے روزوں کی کثرت کے چرچے ہیں، جس کے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا ہے، اس میں ایک عیب بھی ہے. اس میں ایک وہ عیب کیا ہے؟ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا. اللہ کے رسول وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو کس چیز سے تکلیف دیتی ہے؟ زبان سے. نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کثرت، لیکن پڑوسیوں کے حقوق میں غفلت. یا رسول اللہ پوچھنا چاہتا ہوں اس عورت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس عورت کا سوال یہ ہے جس کی نماز کے شہرت ہے، مال خرچ کرنے کی شہرت ہے پورے مدینہ میں، روزے رکھنے کی، یہ کوئی رمضان کے روزوں کی شہرت نہیں تھی، معذرت کے ساتھ عرض ہے، یہ نفلی روزوں کی شہرت تھی. صدقہ بھی زکوٰۃ کی بات نہیں تھی، وہ تو ہر بندہ ہی دیتا تھا. وہ آج کا کوئی معاشرہ تھوڑی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے بیٹھ جائیں. یہ تو سرکار کی حدیث. فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کو چٹی سمجھیں، ٹیکس سمجھیں. اور آج ہم اسی زمانے میں ہیں. اگر یہ چٹی نہیں سمجھتے تو دیتے کیوں نہیں؟ اگر ٹیکس نہیں سمجھتے تو دیتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ وہ اتنی پرہیزگار لیکن پڑوسیوں کو کیا دیتی ہے؟ ہاتھ سے نہیں، پاؤں سے نہیں، فقط مال سے بھی نہیں دیتی، صرف زبان کی گندی ہے، زبان سے جھگڑالو ہے، زبان کے ذریعے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اب فتویٰ سنیں گے مصطفیٰ کریم سے. صحابی نے فتویٰ کیا پوچھا ہے کہ وہ اونچی بولیں، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اونچی بولیں. کیا پوچھا ہے؟ بندہ تو ابھی زندہ ہے، بندہ تو ابھی.
और ये जुमले बोलने वालों, दीवार के पीछे का पता नहीं, सहाबा का अकीदा तो देखो। बंदा तो जिंदा है, कोई नहीं पता कब मरेगा, कैसे मरेगा, मरते हुए हालत क्या होगी, लेकिन सहाबा का ईमान है। हम नहीं जानते और बात है, मुस्तफा तो जानते हैं। तभी तो पूछा है यार रसूलल्लाह चलो बता दें वो कहाँ जाएगी। काला हिया, सरकार ने फरमाया वो खातून, वो औरत जिसके बारे में तुमने ये सारी बातें की, हिया फिन्नार, हिया फिन्नार, ए गुलामों मैं उसको दोज़ख में जलते हुए देख रहा हूं। क्योंकि फी ज़र्फ के लिए है, लामा अला या ज़र्फ़ मकाई बनाएंगे ना कि जहन्नम में मैंने देखी, मैं उसको दोस्त की समझता और देख रहा हूं। गौर करो मेरे बुजुर्गों भाइयों, मदीने जैसे शहर में, सहाबा जैसे माहौल में, जिसके तकवा और तहारत, परहेजगारी, रोजे, सलात, नमाज, ज़कात, नफली सदकात का शोहरा है, लेकिन एक ऐब है कि अपने पड़ोसियों को बोलो तो सही। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि यह हदीस याद हो जाए, घर भी सुनानी है। अगर कोई मसला हो ना सुनाने में तो सुभान भाई से ये बयान लेके बयान ही सुना देना। बाज को मसला भी तो होगा, इसलिए अपील की है। गौर करना, सरकार ने फरमाया जो पड़ोसियों को, अभी मैंने पिछले हदीस में अर्ज किया था, सुन के निकालना बड़ा आसान है, कल पड़ोसियों को सदा के खड़े हो जाना, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस हदीस से भी हमें जुमले मिले, फरमाया सब कुछ रहेगा है, मैं तो उस औरत को जहन्नम में देख रहा हूं। या रसूलल्लाह एक और भी औरत, एक और भी, उसकी हालत क्या है? फ़इन्ना फ़ुलानता युज़करु मिन क़िल्लति सियामिहा, मिन क़िल्लति सियामिहा व सलातिहा। एक और खातून है, अल्लाह के रसूल, बस वो नमाज तकरीबन फ़र्ज तक महदूद रहती। कितनी नमाजें पढ़ती है? बस फ़र्ज नमाजी, कोई नफिल का इतना शोरा नहीं है। मिन क़िल्लति सियामिहा सलातिहा व सियामिहा, और रोजे भी तकरीबन वो बस रमज़ान के और कुछ नफली रखती है, लेकिन इतने नहीं रखती कि लोग कहें नफली रखने वाली, कसरत के साथ नफली रोजे रखती है, ऐसी बात नहीं। सदका क्या करती है? क्योंकि वो बहुत गरीब है। उस जमाने का जो पनीर था, आज वाला नहीं, उस जमाने का जो पनीर है यार रसूलल्लाह, उसकी चंद डलियां वो सदका कर देती, यानी ना होने के मुतरादिफ, सादा लफ्जों में। अगली जो बात की ना सहाबी ने, सुनने के काबिल है, क्योंकि पीछे फतवा सुन चुका था ना, फौरन अर्ज की वला तुज़ी जिरानहा, या रसूलल्लाह वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती। वला तुज़ी जिरानहा, ठीक है नफली नमाजें ज्यादा नहीं पढ़ती, नफली रोजे ज्यादा नहीं रखती, नफली सदकात ज्यादा नहीं करती, लेकिन यार रसूलल्लाह उसके अंदर एक अच्छी खसलत भी है, वला तुज़ी जिरानहा, पड़ोसी उसकी वजह से तंग नहीं है, वो किसी हमसाये को तकलीफ देती। सरकार मैं पूछना चाहता हूं इस औरत का ठिकाना क्या है? काला हिया फिल जन्ना, काला हिया फिल जन्ना। फरमाया गुलामों, इस खुशबख्त औरत को तो मैं जन्नत में टहलते हुए देख रहा हूं, इसको तो मैं जन्नत में। अब गौर करें, वो ये है ये पड़ोसियों के बारे में। आज क्योंकि 2 नंबर और जाली पीरों का दौर दौरा, वो गौर करें जो अपने भाइयों के खिलाफ तवीज गंडा कराने जाते हैं, वो गौर करें जो एक ही घर के रिहायशी भाई अपने भाई के घर को आग लगाने की गर्ज से लगे।